رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، ذرا دل و دماغ کی کھڑکیاں کھول کے سنو نا، ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، لے آؤ لات و منات کو، لے آؤ عزا اور حبل کو۔ رب العالمین نے فرمایا ساری کائنات کی طاقتوں کو جمع کر لیجئے، تو میں چیلنج دے رہا ہوں، دعویٰ کر رہا ہوں، تم سب مل کر سب طاقتیں اکٹھی کر کے ساری مہارت استعمال کر کے ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے ہو۔ وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا۔ صدق الله مولانا العظيم۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين۔ وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ ارباب علم و دانش، واجب الاحترام علماء کرام، بالخصوص برادر معظم حضرت مولانا قاری اسماعیل صاحب دامت برکاتہم، محترم بزرگوں، عزیز دوستو، آج ہم یہاں جامعہ اسلامیہ بدر العلوم رحیم یار خان میں 7 جنوری 2024 میں سالانہ تکمیل بخاری شریف کی اس مبارک اور عند اللہ مقبول محفل میں دعوت اور تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ دنیاوی زندگی کے سفر میں آج پہلی مرتبہ آپ سے ملاقات ہو رہی ہے، اور میں راستے میں اپنے عزیز ہم سفر سے کہہ رہا تھا کہ عمر گزر گئی سفر کرتے کرتے، لیکن اس مرتبہ پنجاب کی سردی نے حیران کیا ہوا ہے۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ شاید آج کی یہ یخ بستہ رات مجمع کی حاضری پر اثر انداز ہو جائے، لیکن آپ سب اتنی کثیر تعداد میں یہاں تشریف لائے ہیں، اللہ آپ کو اس پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ اور اگرچہ میں آپ کے لیے ناواقف ہوں، پہلی مرتبہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، لیکن آپ کی نگاہوں کی چمک مجھے بتا رہی ہے
کہ آپ یہاں مجھے فیصل ندیم کو سننے نہیں آئے، مجھے لگتا ہے آپ یہاں سید عبد المجید ندیم کو سننے آئے۔ وقت مختصر ہے عزیز دوستو، مجھے جو ہدف دیا گیا ہے گفتگو کے لیے، میرا ذوق ہے کہ میں اس کو کراس نہیں کرتا ہوں، اور میرے بعد مجھ سے بہتر علماء انشاءاللہ مزید آپ کے سامنے ارشادات فرمائیں گے۔ قرآن کریم احکامات کا مجموعہ ہے، یہ قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، یہ افسانوں کی کتاب نہیں ہے۔ اس میں قوانین ہیں، اس میں احکامات ہیں، اس میں ضوابط ہیں۔ یقین فرمائیے، میں جب بنظر غائر قرآن کریم کو دیکھتا ہوں تو مجھے اس کا ہر نقطہ بھی قانون محسوس ہوتا ہے۔ آج کی اس ملاقات میں عزیز دوستو، میں قرآن کریم سے محض ایک حکم آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، لیکن اس ایک حکم کی خصوصیت یہ ہے کہ باقی تمام احکامات میں اللہ کی طرف سے رعایت موجود ہے، نرمی موجود ہے، رخصت موجود ہے، عفو و درگزر موجود ہے، لیکن اللہ کا ایک حکم ایسا ہے کہ اگر اس میں ڈگمگا گئے، اگر اس میں کمزور پڑ گئے، اللہ کی طرف سے کوئی رعایت نہیں، کوئی کمپرومائز نہیں، کوئی عفو و درگزر نہیں۔ وہ رحمان اور رحیم ہونے کے باوجود، حنان اور منان ہونے کے باوجود، غافر الذنب اور قابل التوب ہونے کے باوجود یہ اعلان کرتا ہے کہ اگر عقیدہ توحید میں کمزوری دکھائی تو تم میرے وفادار نہیں کہلاؤ گے۔ آپ دیکھیے نا جی، ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ کا کتنا بڑا حکم ہے، لیکن نماز میں ہمیں رعایت نظر آتی ہے کہ اگر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھ لیں۔ آپ توجہ میری طرف رکھیں، یہ تو انتظامی معاملات چلتے رہیں گے۔ آپ تشریف رکھیں بیٹا، بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں۔ نماز کتنا بڑا حکم ہے، لیکن اس میں اللہ کی طرف سے رعایت موجود ہے۔ اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو ہاں، کوشش تو کیجئے تھوڑا آپ بھی جواب دے لیں۔ ہاں، اگر بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے، اس قدر علیل ہو گئے، اس قدر بیمار ہو گئے، تو اجازت موجود ہے کہ ظاہر ہے لیٹ کر پڑھنے کی صورت میں آپ رکوع سجدہ نہیں کر سکیں گے، تو اس میں مزید رعایت موجود ہے کہ اگر رکوع اور سجدے کے لیے آپ سر سے اشارہ کر لیں تو اللہ اس پر بھی راضی ہو جاتا ہے۔ رعایت موجود ہے۔ روزہ بہت بڑا حکم ہے، میں اس کے فضائل میں نہیں جا رہا، لیکن اس میں بھی اللہ کی طرف سے نرمی اور رعایت موجود ہے کہ من کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ اگر مریض ہو یا مسافر ہو، وقتی طور پر روزہ چھوڑنا چاہو تو چھوڑ دو، بعد میں قضا کر لینا۔ زکوٰۃ بہت بڑا حکم ہے اللہ کا، اس میں بھی رعایت موجود ہے کہ اگر اکٹھی نہیں دے سکتے ہو تو تھوڑی تھوڑی کر کے تقسیم کر دو۔ لیکن اللہ کا ایک حکم ایسا ہے جس میں اللہ کی طرف سے کوئی رعایت نہیں۔ بس آج کی ملاقات میں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اگر آپ نے اس کو اپنے دل کی تختی پر لکھ لیا تو میں سمجھوں گا کہ میری حاضری اللہ کے ہاں قبول ہو گئی۔ اور وہ کیا حکم ہے؟ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ بہت ہی عجیب الفاظ ہیں اس میں، علماء جانتے ہیں عام طور پر قرآن میں جب کوئی حکم ارشاد کیا جاتا ہے تو امر یأمر کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے، لیکن یہاں اللہ نے قضاء کا لفظ استعمال فرمایا۔ قضاء فیصلہ کن بات، ناقابل ترمیم، ناقابل رعایت، ناقابل معافی بات۔ فرمایا قضا ربک الا تعبدوا الا ایاہ
رب العالمین کی طرف سے قانون بیان ہو رہا ہے، ضابطہ بیان کیا جا رہا ہے، دستور بتایا جا رہا ہے تا قیامت، جس میں کوئی رعایت نہیں، کوئی معافی نہیں، کوئی ضعف گوارا نہیں۔ الہ العالمین کیا ضابطہ ہے؟ رب نے فرمایا اللہ تعبدوا الا ایہ، قیامت تک کے لیے کسی اور کے سامنے سر جھکانے کی اجازت نہیں۔ تم سب کا معبود کون؟ میں عبد المجید ندیم کا بیٹا ہوں، وہی سبق سننے آیا ہوں جو انہوں نے آپ کو پڑھایا ہے۔ صرف اللہ نہیں کہنا، پھر اللہ کے حضرت یہ اس کو بند کر دیں، بالکل کوئی مخل نہ ہو میرے اور ان کے درمیان، کہ مجھے آپ کو بولتے ہوئے شرم محسوس ہو رہی ہے، ان کو بولنے کی ضرورت نہ پیش آئے۔ میں یہ تقریر سنانے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں مذاکرہ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ مذاکرہ میں دونوں فریق گفتگو میں حصہ لیتے ہیں۔ سبق وہی سنوں گا آپ سے جو سید عبد المجید ندیم نے 55 سال تک آپ کو پڑھایا ہے۔ صرف اللہ نہیں کہنا، اللہ ہی کہنا ہے، حصر کی ضرب لگانی ہے۔ عزیز دوستو کیا کریں، ماحول کے تیور خطرناک ہیں، لوگ چکنی چپڑی باتیں کر کر کے آپ کے عقیدے پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ کو سکھاتے ہیں کہ اللہ بھی کرتا ہے۔ وہ نادان کہتے ہیں اللہ بھی کرتا ہے، اور محمد کے غلام کہتے ہیں کہ اللہ ہی کرتا ہے۔ میں آپ کو نادانی سے عقل کی طرف لا رہا ہوں، میں آپ کو نادانی سے دانائی کی طرف لا رہا ہوں۔ ہائے ہائے، وہ کسی روشن ضمیر نے خوبصورت بات کی ہے نا، فرمایا خدا کے سامنے ہم کو جمی سائی سکھائی ہے۔ میرے آقا کے امت پر بڑے احسانات ہیں، شمار کرنے بیٹھو قلم گھس جائیں۔ درختوں کو قلم بنا لیجئے، سمندروں کو سیاہی بنا لیجئے، کرۂ ارض کو صفحہ بنا لیجئے، اور آپ سب مل کر شمار کرنا شروع کیجئے کہ محمد کے امت پر کیا احسان ہیں۔ رب کعبہ کی قسم قیامت کی صبح تک شمار نہیں ہو پائیں گے، لیکن سب سے بڑا احسان کیا ہے یہ اپنے دل میں بٹھاؤ۔ میرے آقا کا اس امت پر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ انہوں نے اپنی امت کے سر کو فٹ بال بننے سے بچا لیا ہے، ہمیں در در کا بھکاری نہیں بننے دیا۔ حاتم طائی کا نام سنا ہوگا آپ حضرات نے نا، بڑا سخی گزرا ہے۔ اس کا بیٹا تھا عدی ابن حاتم، جنگی قیدی بن کر آیا، مسلمانوں کے خلاف ایک جنگ میں حصہ لیا تو پکڑا گیا، تو اس کے ساتھ عام قیدیوں کا سا سلوک ہوا۔ اچانک اس کی نظر پڑی تو دیکھا نواسہ رسول جگر گوشہ بطول سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ سامنے سے گزر رہے ہیں۔ کہنے لگا حسین تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ فرمایا بولو۔ کہنے لگا میں کوئی عام قیدی نہیں ہوں، میں ایک بڑے باپ کی اولاد ہوں، تو میرا اکرام کیا جائے، مجھے عزت مہیا کی جائے، مجھے عام قیدیوں کے ساتھ نہ رکھا جائے، میں ایک سخی باپ کا بیٹا ہوں۔ سیدنا حسین نے فرمایا اگر تو سخی باپ کا بیٹا ہے تو میں بھی سخی نانے کا نواسہ ہوں۔ پھر فرمانے لگے تیرے باپ کی سخاوت کی کیا ڈیفینیشن تھی، کیسی تھی سخاوت اس کی؟ تو عدی نے کہا میرے باپ کے محل کے 10 دروازے تھے۔ کتنے جی؟ 10 دروازے تھے، باب جود، باب کرم، باب سخا، باب عطا، باب فضل، باب احسان، باب منان۔ جب کبھی بھی کوئی سائل کسی دروازے پر جاتا اس کو بھیک ملتی، پھر اگلے دروازے پر جاتا مزید بھیک ملتی،
پھر ایک اور دروازے پر جاتا اور بھیک ملتی، پھر اور دروازے پر جاتا اور بھیک ملتی۔ حسین نے فرمایا بس بس عدی، تو تو شکست کھا گیا اور تو تو ہار گیا۔ تیرے باپ کے محل کے اگرچہ 10 دروازے تھے لیکن 10 کے 10 اتنے کمزور اور ضعیف تھے کہ جب بھی سائل کسی ایک دروازے پر جاتا اس کو اگلے دروازے کی ضرورت محسوس ہوتی۔ ارے میرے نانا کے محل کا ایک ہی در تھا، میرے نانا نے اپنی امت کو ایک ہی دروازہ دکھایا جو اتنا بھرپور اور مضبوط ہے کہ جب بھی سائل اس در پہ آتا ہے تو اس کی ساری مرادیں پوری ہو جاتی ہیں، کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ یہ میرے آقا کا سب سے بڑا احسان ہے، یہ میرے آقا کا سب سے بڑا احسان کہ بنی نوع انسان کی جبین کو در در کا گداگر بنانے کے بجائے اللہ کے در کا خوگر بنایا ہے۔ یہی کہا شاعر نے، فرمایا خدا کے سامنے ہم کو جبیں سائی سکھائی ہے۔ جبیں سائی کیا کہتے ہیں؟ جبیں سائی سجدہ ریزی، سر جھکانا۔ خدا کے سامنے ہم کو جبیں سائی سکھائی ہے، محمد مصطفیٰ نے ہم کو دانائی سکھائی ہے۔ لوگ سائنسدان مان لیتے ہیں مشرکوں کو، لوگ فلاسفر مان لیتے ہیں مشرکوں کو، در در پہ سر جھکانے والوں کو لوگ لیڈر مان لیتے ہیں، قائد مان لیتے ہیں۔ رب العزت کی جلالت کی قسم عزیز دوستو، میرا یہ ایمان ہے جس کا در اللہ کے در کے ساتھ مخصوص نہیں، جس کا ماتا اللہ کے در کے ساتھ مخصوص نہیں، وہ مسلمان تو کیا انسان کہلانے کے بھی قابل نہیں ہے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ رب العالمین نے فرمایا قضا ربک، دھیان رکھنا زندگی کا سفر طے کرتے ہوئے کہیں کوئی تمہاری سب سے قیمتی دولت پہ ڈاکہ نہ ڈال دے، کہیں تمہارا عقیدہ توحید کمزور نہ پڑ جائے۔ اللہ تعبدوا الا ایاہ، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے اعلان کیا کرو کہ ہم سب کا معبود کون ہے، اور اللہ کرے کہ آپ کے جواب میں شباب آ جائے، اللہ کرے کہ آپ کے جواب میں شباب آ جائے۔ اب میں بھی 50 کا ہونے لگا ہوں حضرت، تو ہم جب 40 سے گزرتے ہیں نا تو پھر اپنے دوستوں سے کہتے ہیں جی یار کوئی حکیم شکیم تے دسو ذرا، کوئی کشتہ وشتہ، کوئی نسخہ وسخہ، کوئی پٹھے کمزور ہو گئے نے، مسل کمزور ہو گئے نے، ایسی ہی ہے نا بات۔ تو میں آپ کو صاف بتا دینا چاہتا ہوں، دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کا کوئی ڈاکٹر، کوئی حکیم، کوئی نسخہ آپ کو بڑھاپے سے نہیں بچا سکتا۔ صرف توحید کا عقیدہ ہے جو مسلمان کو بوڑھا ہونے نہیں دیتا ہے۔ آپ کیوں جواب میں ضعف کا اظہار کر رہے ہیں؟ اللہ کرے کہ آپ کی ہی ایسی بلند ہو کہ عرش معلیٰ کو چھو جائے، اللہ کرے کہ آپ کی ہی اتنی بلند ہو کہ اللہ کے رجسٹر میں آپ موحد لکھے جائیں، اور اللہ کرے کہ آج کی مجلس میں آپ اس قدر شباب کے ساتھ ہی کا اظہار کریں کہ اسی پر اللہ جنت الفردوس کا فیصلہ فرما دے۔ ہم سب کا معبود کون ہے؟ ہم سب کا مسجود کون ہے؟ علام الغیوب کون ہے؟ اور یاد رکھنا رحیم یار خان کے روشن ضمیروں، یہ کوئی فیصل کی بات نہیں، یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے۔ رب نے فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ۔ آگے ہاں پڑھو نا، اب تو رمضان قریب ہے، حفاظ تیار ہو جائیں تھوڑا سا، پھر پڑھتا ہوں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ
لا الہ الا ہو، آگے الرحمن الرحیم۔ رب العالمین نے دعویٰ فرمایا تمہارا معبود، تمہارا مسجود، ہر جگہ موجود، علام الغیوب، کارساز و دستگیر، حاجت روا اور مشکل کشا کوئی اور نہیں، کون ہے؟ لا الہ الا ہو۔ کتنی خوبصورت بات کہی ہے اللہ نے، اتنی حسین بات کہی ہے اللہ نے اس آیت میں۔ اللہ نے اپنی عظمت کو بھی بیان کیا ہے، اپنی رحمت کو بھی بیان کیا ہے۔ رب نے فرمایا عظیم تو اس قدر ہوں کہ لا الہ الا ہو، نہ کوئی ذات میں میرا شریک، نہ کوئی صفات میں میرا مثیل، بلند تو اس قدر ہوں کہ لیس کمثلہ شیء، کوئی میرا ہمسر نہیں، کوئی میرے برابر نہیں، اور رحیم اس قدر ہوں کہ بندہ ایک دفعہ کہتا ہے یا اللہ، میں 70 دفعہ کہتا ہوں لبیک یا عبدی۔ میرے بندے تیرے بلانے میں دیر ہوئی ہے، میرے آنے میں دیر نہیں ہوئی۔ میں نے آج دن میں بھی کہا مولانا یوسف صاحب کے ادارے میں، ہم اپنے رب کو چھوڑ کر کہیں اور کیوں جائیں؟ ہمارے رب جیسا کائنات میں کوئی ہو نہیں سکتا۔ وہ خود کہتا ہے کوئی ہے تو لا کے دکھاؤ نہ میرے برابر، کوئی ہے تو لا کے دکھاؤ نہ میرے مقابلے میں۔ رب نے فرمایا ان فی خلق السماوات والارض، کبھی غور کرو نا آسمان کی چھت بلند کرنے والا کون ہے؟ کبھی غور کرو نا زمین کا قالین بچھانے والا کون ہے؟ واختلاف اللیل والنہار، کبھی غور کرو نا رات کو اندھیرا دینے والا کون ہے اور صبح کو سویرا دینے والا کون ہے؟ لآیات لأولی الالباب۔ رب نے فرمایا یہ بات نکمے کو سمجھ میں نہیں آئے گی، عقل والوں کو سمجھ میں آئے گی۔ نکمے کہیں گے اللہ بھی کرتا ہے، عقل والے کہیں گے اللہ۔ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ فالق الحب والنوا۔ ارے تم تو اپنے کھیتوں میں بیج ڈال کر جا کر بستر پہ سو جاتے ہو، کبھی غور کیا تم نے اسی زمین میں کپڑا دفن کرو خاک بن جاتا ہے، لکڑی دفن کرو خاک بن جاتی ہے، لوہا دفن کرو زنگ آلود ہو جاتا ہے، میت کو دفن کرو تو گل سڑ جاتی ہے۔ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ فالق الحب والنوا۔ کبھی غور کیا تم نے یہی زمین جو ہر چیز کو خاک بنا دیتی ہے، جب تم اس میں اپنا گندم کا دانہ ڈالتے ہو، چاول کا دانہ ڈالتے ہو، چنے کا دانہ ڈالتے ہو، تو زمین کہتی ہے الہ العالمین میں تو ہر چیز کو خاک بنا دیتی ہوں، مجھے اجازت دیجئے تیرا گنہگار بندہ ہے، اس کے دیے ہوئے دانے کو بھی میں گلا دوں سڑا دوں۔ رب العالمین اعلان فرماتے ہیں یہ گنہگار ہے تو کیا ہوا، میں تو رب العالمین ہوں۔ اس نے میری رحمت پر اعتماد کر کے اپنا دانہ امانت کے طور پر تیرے سینے میں دفن کیا ہے۔ اب میرا حکم سن اے زمین، میرا حکم سن، اس کے دانے کو خاک نہیں بنانا، گلزار بنانا ہے۔ ان اللہ فالق الحب والنوا یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی۔ مردہ سے زندہ کو پیدا کرنے والا، زندہ سے مردہ کو پیدا کرنے والا۔ کیا مطلب؟ کیا مطلب؟ مرغی زندہ ہے اور انڈا، پھر انڈا مردہ ہے اور چوزا، اور نہیں یار چھوڑو تمہیں بتاتا ہوں، آزر مردہ ہے ابراہیم زندہ ہے، کنعان مردہ ہے نوح زندہ ہے۔ رب العالمین نے فرمایا ہے کوئی میرے مقابلے میں تو لاؤ نا، کوئی تمہیں زندگی دے سکتا ہو، کوئی تمہیں موت سے بچا سکتا ہو تو لاؤ نا میرے سامنے۔
جب نہیں لا سکتے ہو تو پھر یقین کر لو ذالکم اللہ، تمہارا معبود کوئی اور نہیں، کون ہے؟ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، کہاں پھرتے جاتے ہو؟ ترجمہ سنیے، کیوں ابو جہل کے مقتدی بنتے ہو؟ کیوں ابو لہب کی پوجا کرتے ہو؟ وہ بھی یہی کہتا تھا بڑے بڑے کام اللہ کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کام لات منات عزا اور حبل بھی کرتے ہیں۔ اور آج ہمیں کیا ہو گیا، ہم بھی کہتے ہیں بڑے بڑے کام اللہ کرتا ہے، چھوٹے چھوٹے کام پیر صاحب کا تعویذ بھی تو کرتا ہے نا جی۔ رب العالمین نے فرمایا ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ۔ میں رات کو 2 بجے ملتان پہنچا، اور ملتان سے مجھے آنا تھا لودھرا کی طرف بستی ملوک میں۔ ہم 2:30 بجے ہم نے سفر شروع کیا، اور 25 منٹ کا راستہ ہمیں طے کرنے میں تقریباً 1.25 گھنٹہ لگا، اس قدر دھند تھی اور پلس اندھیرا تھا۔ تو ہم دعا کر رہے تھے اللہ جلدی سفر کٹ جائے۔ رب العالمین نے دعوت فکر دی ہے آپ سب۔ رب نے فرمایا ارائیتم، کبھی غور تو کرو نا، کبھی کھلی آنکھوں سے مشاہدہ تو کرو نا، کبھی اپنی عقل سے کام تو لو نا۔ سارا وقت ہی تم نے سوشل میڈیا کو دے دیا، پوری رات گزر جاتی ہے، فیس بک سے دل نہیں بھرتا، گھنٹوں ٹک ٹاک پہ گزر جاتے ہیں، تھوڑا سا قرآن کو بھی تو پڑھ لو نا۔ رب نے فرمایا ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ۔ آج کل طویل آتے ہیں نا عزیز دوستو، دسمبر جنوری کی، یقین فرمائیے 4 بجے آنکھ کھل جاتی ہے، بندہ حیران ہوتا ہے رات ختم کیوں نہیں ہو رہی، میں تو تھک گیا سوتے سوتے۔ رب نے فرمایا کبھی غور کرو، اگر میں اس رات کو حکم دے دوں کہ قیامت تک کے لیے صبح کے سویرے میں تبدیل نہیں ہونا، من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء، ہے کوئی اللہ کے سوا طاقت، ہے کوئی اللہ کے سوا شخصیت، ہے کوئی اللہ کے سوا حکومت جو رات کے اندھیرے کو صبح کے سویرے میں تبدیل کر کے دکھائے؟ من الہ غیر اللہ۔ تو اب اعلان کرو نہ رحیم یار خان والو، رات کے اندھیرے کو صبح کا سویرا دینے والا کون ہے؟ اللہ ہی اس پر زور دے رہا ہوں بار بار۔ اور ایک بات آپ کو عرض کروں، یقین فرمائیے عقیدہ توحید سے زیادہ لذیذ بات کائنات میں کوئی نہیں، اللہ ہی کہنے سے زیادہ لذیذ بات کائنات میں کوئی نہیں۔ اور اگر کسی کو اس میں لذت نہیں آتی تو بات کی مٹھاس میں فرق نہیں ہے، اس کا دل بیمار ہوا پڑا ہے۔ سیب میٹھا ہوتا ہے نا جی، لیکن جو بیمار ہو، جس کو بخار ہو، منہ کا ذائقہ کڑوا ہو، وہ کہتا ہے جی سیب کڑوا کیوں لے کر آ گئے ہو؟ تو ہم اس کو کہتے ہیں محترم قصور سیب کا نہیں ہے، قصور آپ کی علالت کا ہے، آپ کی بیماری کا ہے۔ سیب کی مٹھاس تو بالکل لا ریب ہے، شک و شبہ سے پاک ہے۔ آپ کی بیماری ٹھیک ہو جائے تو اسی سیب کو لذت لے لے کر کھاؤ گے۔ اگر کسی کو اللہ ہی کہنے میں لذت نہیں مل رہی تو کلمے کی مٹھاس میں فرق نہیں ہے، دل میں کوئی بھڑاس لیے بیٹھا ہے۔ اور میں چاہتا ہوں کہ آپ ایسے اللہ ہی کہو۔ ابھی تک مجھے بہت عرصہ ہو گیا بیانات کرتے ہوئے، میں سب دوستوں کو بتاتا ہوں، 3 سال قبل میں گیا تھا آوران، اور اتنا مشکل سفر تھا حضرت، پورے 4 گھنٹے ہماری گاڑی 25 سے 30 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار پہ چلی، پورے 4 گھنٹے۔ اس قدر شکستہ سڑک تھی، سڑک تو تھی نہیں، پتہ نہیں وہ کیا تھا، چاروں طرف پہاڑ تھے، سنگلاخ۔ آوران ہم گئے، لیکن آپ یقین فرمائیے وہاں بھی ایک ادارے کا ختم مشکات شریف تھا۔ وہاں جب گفتگو ہوئی اور میں نے ان سے اللہ ہی کی ضربیں لگوائیں، میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں
کہ آج تک میں نے اس جیسا اللہ ہی کہیں نہیں سنا ہے۔ ان بلوچوں نے جس انداز میں عقیدہ توحید کا اظہار کیا، مجھے لگتا تھا فرش سے عرش تک فرشتے بھی ان کے ساتھ کہہ رہے ہیں اللہ۔ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، ذرا دل و دماغ کی کھڑکیاں کھول کے سنو نا۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، لے آؤ لات و منات کو، لے آؤ عزا اور حبل کو۔ اور آج کل کون کون خدا بنے بیٹھے ہیں؟ لے آؤ IMF کو، لے آؤ فلاں ملک کو اور فلاں ملک کو اور فلاں ملک کی کرنسی کو۔ رب العالمین نے فرمایا ساری کائنات کی طاقتوں کو جمع کر لیجئے، تو میں چیلنج دے رہا ہوں، دعویٰ کر رہا ہوں، تم سب مل کر سب طاقتیں اکٹھی کر کے ساری مہارت استعمال کر کے ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے ہو۔ اور اس سے بھی بڑھ کے بات کی ہے اللہ، فرمایا مکھی بنانا تو دور کی بات، مکھی بنانا تو دور کی بات، ان یسلبہم الذباب شیئا، تم دسترخوان پر بیٹھے کھانا کھا رہے ہو، اللہ کی بنائی ہوئی مکھی اللہ کے حکم سے آتی ہے، تمہارے کھانے میں سے ایک ذرہ اٹھا کر لے جاتی ہے۔ رب العالمین نے فرمایا ساری کائنات کی طاقتوں کو اکٹھا کر لیجئے، اللہ کی بنائی ہوئی مکھی سے تم وہ ذرہ بھی واپس نہیں لے سکتے ہو۔ ضعف الطالب والمطلوب، رب العالمین نے فرمایا کتنے نادان ہو تم، کتنے طاقتور کو چھوڑ کر کتنے ضعفاء کو مقتدا بنا لیا۔ اس طاقتور کو چھوڑ دیا، اس قوی کو چھوڑ دیا جس نے ساری کائنات کو امر کن سے پیدا فرمایا ہے۔ رب نے فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ کبھی غور کرو نا اللہ کی طاقت کتنی زیادہ۔ رب نے فرمایا یہ آسمان میں نے بلند کیا تا حد نگاہ آسمان، پھر تا حد نگاہ فرش زمین، پھر بلند و بالا مستحکم اور مضبوط پہاڑ۔ رب العالمین نے فرمایا ان کو بنانے کے لیے بس میں نے ارادہ کیا، مجھے کن کہنا بھی نہیں پڑا، میں نے ارادہ کیا ساری کائنات منظم ہو گئی۔ میں نے کن کہا آسمان بلند، کن کہا زمین کا قالین بچھ گیا، کن کہا آسمان سے بارش برسنا شروع ہو گئی، کن کہا رات کو اندھیرا مل گیا، کن کہا صبح کو سویرا مل گیا، کن کہا سورج دہکنا شروع ہو گیا، کن کہا چاند کو جوانی مل گئی، کن کہا ستاروں کو تابانی مل گئی۔ ساری کائنات کو اللہ نے کن کہہ کر بنایا، اور پھر اللہ نے چیلنج دیا ہے کائنات تو بنانا دور کی بات ہے، تم مکھی سے ذرہ تو واپس لے کے دکھاؤ نا۔ اس لیے عزیز دوستو اللہ نے کوئی رعایت نہیں رکھی، قرآن کریم کی ہر آیت اللہ کی وحدانیت کا اعلان کر رہی ہے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، امانتاً آپ کو جملہ پیش کر رہا ہوں سنبھال کر رکھنا، قرآن کریم کی بنیاد اور قرآن کریم کی روح ہے عقیدہ توحید۔ آپ اس میں جو واقعہ پڑھیں گے، جو سورت پڑھیں گے، جو آیت پڑھیں گے، اس کی مقصدیت، اس کی معنویت، اس کی گہرائیت عقیدہ توحید کا اثبات ہوگی۔ اور میں نے عرض کیا یہ اللہ کی طرف سے ضابطہ اور قانون ہے، اور یاد رکھنا یہ ضابطہ صرف ہم عام انسانوں کے لیے نہیں، بلکہ یہی ضابطہ کائنات میں، کائنات انسانی کے سب سے مقدس طبقے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے لیے بھی ہوا کرتا تھا۔
بلکہ اس سے بھی بڑھ کے عرض کر دوں، یہی قانون اور یہی ضابطہ اللہ نے اپنے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی بیان فرمایا ہے۔ آئے تھے مشرکین مکہ کہ آئیے ہم صلح کرتے ہیں آپ کے ساتھ، ہم تو لڑتے لڑتے تھک گئے محمد، آج ہم چاہتے ہیں آپ سے صلح کر لیں، تو ایک فارمولہ لے کر آئے ہیں، اگر آپ قبول کریں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضرور، بتاؤ کیا فارمولہ لے کر آئے ہو؟ کہنے لگے جی فارمولہ یہ ہے، ایک دن ہم آپ کے رب کی عبادت کریں گے، ایک دن آپ ہمارے بتوں کی عبادت کریں گے۔ تو کیا خیال ہے رحیم یار خان والوں، ہمارے آقا نے کیا فرمایا ہوگا؟ میں استخارہ کر لوں ذرا مشورہ کر لوں، کیا کہا ہوگا؟ ممکن نہیں، ممکن نہیں۔ کہنے لگے اچھا ہم اپنے فارمولے میں تھوڑی وسعت پیدا کرتے ہیں، ہم آپ کے رب کی ایک مہینہ عبادت کریں گے، آپ ہمارے بتوں کی ایک دن عبادت کر لیجیے۔ تو کیا جواب ہوا ہوگا؟ جزاکم اللہ خیر۔ کہنے لگے اچھا بھائی ہم ایسا کرتے ہیں، تھوڑی اور وسعت پیدا کرتے ہیں، ہم آپ کے رب کی 1 سال عبادت کریں گے، آپ ہمارے بتوں کی ایک دن عبادت کر لیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ممکن نہیں۔ کہنے لگے اب ہم آپ کے سامنے فائنل آفر رکھنے لگے، بالکل آخری بات، اس کے بعد ہمارے پاس کچھ نہیں پیش کرنے کے لیے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں بولو۔ کہنے لگے اگر آپ ہماری یہ آفر قبول کر لیں تو ملکناک سلطناک زوجناک، یہ ہم پہلے بتا دیتے ہیں، اگر ہماری بات مان لو گے تو آپ کو قیادت بھی دیں گے، سیادت بھی دیں گے، مال و دولت بھی دیں گے، اقتدار بھی دیں گے، اور جہاں چاہو گے شادی بھی کروا دیں گے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا آفر ہے بتاؤ تو صحیح۔ کہنے لگے ہم مرتے دم تک آپ کے رب کو معبود مانیں گے، آپ صرف ایک مرتبہ ہمارے بتوں کے سامنے سر جھکا لیجئے۔ تو عزیز دوستو ہمارے آقا نے جواب بعد میں دیا، رب کی غیرت نے جواب پہلے دے دیا۔ فرمایا قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون۔ رب العالمین نے فرمایا محبوب زبان تیری ہوگی، اعلان میرا ہوگا۔ قل کہا نا، الفاظ میرے ہوں گے، انداز تیرا، اس لیے کہ میں نے شہد میں بھی وہ مٹھاس نہیں رکھی جو محمد کی آواز میں مٹھاس رکھی ہے۔ اعلان کر دیجئے میرے محبوب افغیر اللہ تأمرونی اعبد، تم نے میرے بارے میں یہ کیسے سوچ لیا کہ میں غیر اللہ کے سامنے سر جھکاؤں؟ کسی اور کو سجدہ کرنا تو دور کی بات، محمد تو کسی اور کے بارے میں خیال بھی اپنے دل و دماغ میں نہیں لاتا ہے۔ اور پھر رب نے اعلان فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ۔ آئے ہائے ہائے، اتنے دو ٹوک الفاظ ہیں، قربان جاؤں عربیت کی بے تکلفی پر۔ اللہ کرے اللہ آپ کو بھی عربی سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو نہیں سیکھ سکے اللہ توفیق دے تو وہ اپنے بچوں کو علماء سے ضرور وابستہ کریں۔ یقین فرمائیے اگر آپ عربی سیکھ لینا تو یہ جو عقائد کے معاملے میں چور بازاری ہے اس کے سارے دروازے مسدود ہو جائیں گے۔ رب نے فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ۔ بہت غور سے سننا، یہ میرے بیان کی پیک ہے، عروج ہے، معراج ہے، یہیں پہ لانا چاہتا تھا آپ کو۔ فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، میرے محبوب آپ کے لیے وہی ضابطہ بیان کر رہا ہوں جو آپ سے پہلے تمام انبیاء اور رسل کے لیے بیان کیا، اور اسی ضابطے کے مطابق تمام انبیاء اور رسل نے زندگی گزاری ہے۔ آپ کے لیے بھی وہی قانون ہے، آپ کے لیے بھی وہی ضابطہ ہے، جیسے باقی انبیاء اور رسل کو اس ضابطے سے روگردانی کی اجازت نہ تھی، آپ کے لیے بھی اجازت نہیں ہے۔ کیا ضابطہ؟ رب نے فرمایا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ،
لئن اشرکت لیحبطن عملک. کیا ترجمہ کروں حضرت اس کا؟ اتنے دو ٹوک، اتنے بے تکلف اور اتنے بلا رعایت الفاظ ہیں کہ ہر عالم ان الفاظ کا ترجمہ کرتے ہوئے لرزتا ہے، گھبراتا ہے، کہیں تھوڑی سی بھی زبان پھسلی تو اسلام خطرے میں نہ پڑ جائے. تو میں اس موقع پر آپ کو وہ ترجمہ سناتا ہوں جو میرے ابا سید عبد المجید ندیم سناتے تھے. رب العالمین نے فرمایا لئن اشرکت لیحبطن عملک. ادھر دیکھو میرے محبوب، جس نظر سے تو اللہ کو دیکھتا ہے نا، اگر اس نظر سے تو نے کسی اور کو دیکھ لیا تو تیرا رب روٹھ جائے گا. وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور اگر اللہ روٹھ گیا تو پھر کچھ نہیں بچتا نا، پھر تو نقصان ہی نقصان ہے. رب نے فرمایا محبوب تو ایسا ہے کہ ساری کائنات میں نے تیرے لیے سجائی ہے. محبوب تو ایسا ہے جس شہر کی گلیوں میں چلتا ہے میں اس کے تذکرے عرش بریں پر کرتا ہوں. رب نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد، مجھے قسم ہے شہر مکہ کی. میں نے کہا الہ العالمین مکہ کی قسم کیوں؟ کیا اس لیے کہ وہاں بیت اللہ ہے نا؟ بیت اللہ کس کس نے دیکھا آپ میں سے؟ ذرا ہاتھ تو اٹھائیے. ماشاءاللہ. حضرت پانی ہوتا ہے آپ کے یہاں؟ اس میں کیا ہے؟ سبحان اللہ. میٹھی ہے؟ کڑوے لوگوں کے لیے میٹھی چائے. میٹھے آدمی کو مٹھاس کی ضرورت نہیں ہے. مجھے نہیں چاہیے، مجھے پانی دیجیے. بس ٹھیک ہے بیٹا. کیا بات ہو رہی تھی؟ سبحان اللہ. یہ ہوئی نا، دیکھو کچھ بچے بھی ہوشیار بیٹھے ہیں اور کچھ بڑے بھی کسی کے خیال میں بیٹھے ہیں. شاباش بیٹا ماشاءاللہ. میرا پرس نہیں ہے میرے پاس ورنہ تجھے انعام دیتا. طیب بیٹھے ہیں؟ قاری طیب صاحب. اچھا میں نے کہا الہ العالمین. اچھا آپ میں سے کون کون گئے بھائی؟ بیت اللہ کس کس نے دیکھا؟ عمرہ کس نے کیا؟ حج کس نے کیا؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ. اتنے شرماؤ کیوں؟ اچھا تھوڑے سے ہیں. تو شوق کس کس کو ہے جانے کا؟ ایک منٹ. ہاں اوپر ہی رکھو، ہاتھ اوپر ہی رکھو. کوئی نہیں حضرت نا. اب میری بات سنو. میں جیکب آباد میں تھا کچھ عرصہ پہلے. بیان ہوا، بیان کے دوران واقعہ آیا. میں نے پوچھا تم میں سے شادی شدہ کون ہے؟ آپ میں سے کون ہے ویسے؟ ہے بڑی جلدی جا کے چکے ہیں جی تسی ماشاءاللہ. اچھا شرماؤ نہیں، کوئی نہیں، کسی نے نہیں پتہ چلے گا. ویڈیو بند کرو ذرا تھوڑی دیر واسطے. آپ میں سے کون کون ہے شادی شدہ؟ نہیں یہ آدھا ہاتھ اٹھانے کا کیا مطلب ہے؟ رشتہ طے ہو گیا، ابھی رخصتی نہیں ہوئی ہے. بہت سارے دوستوں نے ہاتھ اٹھا دیے. ادھر کونے میں ایک نوجوان بیٹھا تھا کرسی پر، کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ اوپر کر دیے. میں نے کہا بھائی ماشاءاللہ قابل صد مبارکباد ہیں آپ. ہم تو خیر سے ایک نبھا لیں بڑی بات ہے، آپ جوانی میں دو دو لیے پھرتے ہیں. دونوں ہاتھ اٹھائے تھے نا. وہ کہنے لگے نہیں جی نہیں حضرت جی میں کتھاں حاجت ایک شادی بھی نہیں تھی، میں ڈو کتھاں کراں. تو میں نے کہا ظالم پھر دو ہاتھ کیوں اٹھاتے ہو؟ آدھے شادی تھی کوئی نہیں لیکن شوق مہو ہے صحیح. ہوں تساں میں کو دساؤ کہیں کوئی شوق ہے کہ بیت اللہ چلے ونجوں، کہیں کوئی شوق ہے کہ حج عمرہ کروں. اللہ سلامت رکھے تو آکوں. اللہ منگیا کرو اللہ کولوں. میں تو آکوں سچی گال دسے نا. جڑا اساں ارادہ کریں ہیں نا کہ اساں ویسوں اجازت ہے حضرت میری ہے تو ٹوٹی پھوٹی سرائکی ہے قبول کر گھنائے. اگر کوئی غلطی تھی گئی ہوئے تو معاف کرائے چاہ. اے چونکہ تحت اللفظ علیندہ کھڑا واقعات سنیندہ کھڑا ہی واسطے سرائکی علیندہ پیاں. قرآن حدیث اچ نہیں علیندہ کیونکہ میں کو مہارت تامہ حاصل کہنی زبان تے. جدنی اساں ارادہ کریں دے کہ حج تے ویسوں عمرے تے ویسوں. اے دیکھو میرے وال دیکھو ذرا. اے ساڑی جڑی نظر ہے نا پہلے وہ کتھاں ویندی. اے دیکھو ذرا. اچھا بھئی میں عمرے تے ویساں، میں حج تے ویساں، لیکن ذرا پہلے یہ دیکھ رہے ہے نا یہ بیماری میں کوئی ہے. یہ میں تو کو نہیں آدھا کھڑا ہے، ناراض نہ تھی وائے خیر نہ. ہاں اپنی بیماری دسیں رکھنا تو ستے ماشاءاللہ میرے کو چنگے ہی وے. بس بھائی بس آپ یقین فرمائیے
کئی ممالک میں جانے کا اتفاق ہوا، کروڑوں پتی لوگ دیکھے ہیں، اربوں پتی لوگ دیکھے ہیں، ان کو حج عمرے کی سعادت کی توفیق نصیب نہیں ہوئی، کیونکہ میرا ایمان ہے کہ ہم اپنے پیسے سے عمرے پر نہیں جاتے، اللہ کے کرم سے عمرے پر جاتے ہیں، اور اللہ کا کرم ہوتا ہے مانگنے والوں پر، ماننے والوں پر اور مانگنے والوں پر، ماننے والوں پر اور مانگنے والوں پر۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے ایک قبیلی دا واقعہ سنایا۔ قبیلی سمجھ دے کیا کو آدھیں؟ شیر نہیں ہوتا بڑا، کیا کس کو کہتے ہیں قبیلی بچے پتہ آپ کو؟ شیر کو۔ اے ہوئی نا بات ہے، ماشاءاللہ، اے ہوئی نا بات۔ اور پتر چونٹی کو کہتے ہیں، چونٹی، قبیلی۔ جی صحیح۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے ایک قبیلی دا واقعہ سنایا، سن سو۔ فرمایا بود مورے حوث داش کے در کعب رسد، بود مورے حوث داش کے در کعب رسد، دست بر پائے کبوتر زد و ناگا رسید۔ ایک قبیلی کے دل میں آرزو پیدا ہوئی، کسی طرح مکہ چلی جاؤں، دیوانی ہو کر بیت اللہ کے گرد طواف میں چکر لگاؤں، اور پھر زندہ واپس نہ آؤں، کسی حاجی کے پاؤں کے نیچے آ کر شہید ہو جاؤں۔ لیکن کہتی ہے الہ العالمین کیسے پہنچ پاؤں گی، چھوٹی سی قبیلی ہوں نا، راستے میں صحرا بھی ہیں، سمندر بھی ہیں، جنگلات اور دریا بھی ہیں، کیسے پہنچ پاؤں گی؟ رب نے فرمایا، رحیم یار خان والو، رب نے فرمایا تو چھوٹی ہے تو کیا ہوا، تیرا رب تو بہت بڑا ہے، تیرا کام تھا دعا کرنا، میرا کام ہے عطا کرنا، تیرا کام تھا مانگ لینا، میرا کام ہے مان لینا، اور تو نے اپنا کام کر لیا، اب میں اپنا کام کر کے دکھاؤں گا۔ ایک کبوتر کو بھیج دیا اللہ نے، کسے جی؟ ہاں، کبوتروں کو قید نہ کیا کرو، پتہ نہیں وہ کس کے عمرے کا جہاز ہوتے ہیں، اور کبوتروں کو قید نہ کیا کرو، پتہ نہیں وہ کس کے عمرے کا جہاز ہوتے ہیں۔ رب نے ایک کبوتر کی ڈیوٹی لگائی، جاؤ میری قبیلی کے پاس جاؤ، اس کی دعا مکمل نہ ہونے پائے پہلے پہنچ جاؤ۔ کبوتر اڑتا ہوا آیا، چونٹی کے قریب بیٹھ گیا، حق تعالیٰ نے فرمایا پیاری چونٹی بیٹھ جا اس کے پاؤں پر، یہی تیرا جہاز بن جائے گا۔ اب آپ مجھے بتاؤ چونٹی کو ریال کی ضرورت تھی کہ نہیں؟ نہیں، آہستہ کہہ رہے ہو، وہی پھر دیکھو نا، پھر بات تو وہی ہے نا، بات تو وہی ہے، بیماری وہی ہے، وہ دل میں وہی ہے نا کہ پیسے ہوں گے تو جائیں گے نا۔ اور میں چاہتا ہوں نہیں، اتنا اونچا کہو کہ غیر اللہ سے ہونے کا یقین اللہ دل سے باہر نکال دے۔ چونٹی کو ریال کی ضرورت، چونٹی کو پاسپورٹ کی ضرورت، اور چونٹی کو ویزے کی ضرورت، کسی انتظام کی ضرورت نہیں۔ رب العالمین نے فرمایا چونٹی بیٹھ جا اس کے پاؤں پر، یہی تیرا جہاز بن جائے گا۔ چونٹی کبوتر کے پاؤں پر بیٹھ گئی، اور کبوتر پیر صاحب کے حکم سے اڑنا شروع ہو گیا۔ ایویں نا؟ نہیں حضرت، جی ہاں، نہیں، کبوتر کس کے حکم سے اڑا؟ کسی مرشد کے حکم سے نہیں، کسی پیر کے حکم سے نہیں، کسی تعویذ کی برکت سے نہیں۔ اچھا حضرت، کسی تعویذ کی برکت سے نہیں، کسی پیر کے حکم سے نہیں، کسی مرشد کی دعا سے نہیں، کبوتر کس کے حکم سے اڑا؟ ہاں، اڑتے اڑتے اس نے صحراؤں کو کراس کیا، جنگلات سے گزر گیا، اور صحراؤں سے کراس کیا، جنگلات کو عبور کیا، دریاؤں سے گزر گیا، سمندروں کو عبور کیا، اڑتے اڑتے سیدھا مکہ پہنچ گیا، بیت اللہ کی چھت پر بیٹھ گیا۔ حق تعالیٰ نے فرمایا میری سونی کیولی، میری سونی قبیلی، چھوڑ دے دا پیر، تیری دعا قبول تھی گئی ہے۔ کبھی اس سے مانگ کے دیکھو تو صحیح نا، وہ تو اعلان کرتا ہے، فرمایا یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیت فاستہدونی اہدکم، یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمت
فاستطعمونی اطعمکم ویا عبادی کلکم عار الا من کسوت فاستکسونی اکسکم. اور کتنی خوبصورت بات کی ہے رب نے. یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار. او میرے بندو تم دن رات گناہ کرتے ہو, اپنی اولاد سے بھی چھپا لیتے ہو, والدین سے بھی چھپا لیتے ہو, لیکن یقین رکھو اللہ سے نہیں چھپا سکتے ہو. وہ تمہاری خطاؤں پہ بھی نظر رکھے ہوئے ہے, تمہاری سیئات کو بھی جانتا ہے, تمہارے گناہوں کو بھی پہچانتا ہے. لیکن اس کا کرم تو دیکھو, رب نے اعلان کیا انا اغفر الذنوب جميعا. کبھی کبھی تو تم مانگتے بھی نہیں اور میری طرف سے مغفرت کا اعلان ہوتا چلا جاتا ہے. تو پھر کیا کرو, فاستغفرونی, مانگا کرو نا, اور کسی اور سے نہیں, بس اللہ ہی سے مانگا کرو. پھر کیا ہوگا؟ رب نے فرمایا اغفر لکم. ادھر تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے, تمہاری دعا آسمان پر بعد میں پہنچے گی, اللہ کی طرف سے مغفرت کا اعلان پہلے ہوگا. اس لیے عزیز دوستو, حضرت بھی تشریف لے آئے ہیں اور میری بات انشاءاللہ اپنی منزل کو بھی پہنچ گئی ہے, اور جو رہ گئی ہے وہ حضرت انشاءاللہ پوری کریں. تو حضرت بات یہ ہے کہ ہم دونوں بھائیوں کی بات تو ایک ہی ہے, کوئی تعطل نہیں آ رہا, کوئی وقفہ نہیں آ رہا. یوں سمجھو فیصل بڈھا تھی گئے تے شاہ صاحب جوان تھی گئے آویسن. ٹھیک ہے, اج دی ملاقات اتنی کافی ہے. انشاءاللہ زندگی راسی وقت ملاقات کرے سوں, دل دی بات کرے سوں. انشاءاللہ اللہ سونا تو آکوں خوش رکھے, اللہ سونا تو آکوں ایمان دی سلامتی عطا فرمائے, عقائد دی پختگی عطا فرمائے. جیڑی گال میں شروع وچ آکھی تھی او وقت اکھیندا تو آکوں دسیندا تو آکوں پیغام ہے میرے پیو دا بھی, ساڈے اسلاف دا بھی, حضرت عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ دا بھی, کہ ہر اللہ کے حکم میں نرمی موجود ہے. توحید کے معاملے میں اللہ کی طرف سے کوئی نرمی نہیں, کوئی رعایت نہیں, کوئی معافی نہیں, کوئی درگزر نہیں. اس لیے توحید کے معاملے میں پکے رہنا, مرتے مر جانا, گولیاں کھانی پڑے تو کھا لینا, آگ میں بھسم ہونا پڑے تو ہو جانا. لا تشرک باللہ, اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک وعدہ کرتے ہو؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے دکھاؤ. وما علی الا البلاغ.